یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 13، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کی تکذیب کرو گے، ان کی ناشکری کرو گے۔ ہم نے کل کی کلاس میں نعمہ اور آلہ کا فرق دیکھا تھا۔ آلہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی نیسیسٹی ہیں، انسان پلس اور کس کی نیسیسٹی ہیں، جو کما کے اندر دوسری اسپیشی آ رہی ہے، جو نیسیسٹیز کی نعمتیں آتی ہیں وہ آلہ کے اندر آتی ہیں، اور جو انسان کو یوزلی جمع کی شکل میں چاہیے ہوتی ہیں، ایک نیسیسٹی نہیں ہوتی انسان کی، کئی نیسیسٹیز ہوتی ہیں۔ آلہ کے عربی زبان میں آلہ کے اندر 3 معنی مزید کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا نا آلہ نعمتن کے مقابلے میں وہ نعمت جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری نعمت ہے، آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے آپ کے سروائیول کے لیے۔ آلہ کے 3 مفہوم جو اسکالرز کرتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے آلہ وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، آلہ وہ نعمت جس میں ونڈرز آتے ہیں، عجائب آتے ہیں، اگر آپ اس کو غور کریں، اگر آپ اس پر تھوڑا سا وقت لگائیں۔ تحفہ، ونڈر، عجائب۔ اور تیسری چیز آتی ہے بہترین صفات والی نعمت، وہ نعمت جس کی کئی کوالٹیز ہیں، ہر ایک نعمت کی بھی فردر آگے کئی صفات ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اعلیٰ میں 3 آپ کو کمپوننٹس ملتے ہیں۔ اعلیٰ وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہو، اعلیٰ وہ نعمت جس کے اندر آپ کو ونڈرز ملیں، جتنا آپ غور کریں آپ کو اس کی ڈیپتھ میں اور زیادہ اللہ کا تحفہ ہونا محسوس ہو۔ تیسرا فیکٹر وہ نعمت جس کی کئی صفات ہوں۔ سورۃ الرحمن کے علاوہ 2 اور مقام پر آپ کو یہ اعلیٰ کا لفظ قرآن میں ملتا ہے۔ ایک یہ آیا ہے سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 69۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی دی گئی آلہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 69۔ دوسرا مقام جو سورۃ الرحمن کے علاوہ ہے وہ ہے سورۃ النجم، آیت نمبر 55، جہاں آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، یہی آلہ کا لفظ سورۃ نجم آیت 55 میں بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے آس پاس جو بیسک سروائیول کی تمہاری نعمتیں ہیں اس پر غور کرو، وہ اللہ کی طرف سے اصل میں تمہارے لیے تحفے ہیں۔ ہر تحفے کے اندر، ہر نعمت کے اندر عجائب ہیں، اور ہر نعمت کے اندر فائدے ہیں، بلیسنگز ہیں۔ ان اعلیٰ میں نیسیسٹیز میں یاد رکھیے گا، آپ کی اور میرے لیے ٹاپ لسٹڈ نعمت جو اعلیٰ کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قرآن ان کی اعلیٰ کی کیٹیگری میں آتا ہے، بیسک نیسیسٹی میں آتا ہے، تاکہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں فطرت کو مس نہ کر سکیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو قرآن میں یہ تینوں کوالٹیز نظر آتی ہیں۔ قرآن انسانیت کے لیے تحفہ ہے، قرآن اس کے ہر لفظ میں، اس کی ہر آیت میں، اس کی ہر صورت میں عجائب موجود ہیں، یہ آپ کو امیز کرتا ہے۔ تیسرا، اس قرآن میں کانسٹنٹلی فائدے ہیں، بلیسنگز ہیں، برکت ہے، بینیفٹس ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک آیت نمبر 12-13 تک انسانوں کو قرآن کا نعمت ہونا واضح کیا، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی طرف متوجہ کیا، زمین کی نعمتیں بتائیں جو خوراک کے طور پر رکھی گئی ہیں، اور پھر آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، Therefore اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک انڈین اسکالر ہیں، ان کا نام ہے صدیق حسن خان۔ آپ کو ان کی بہت شارٹ تفسیر ملتی ہے، بہت ڈیٹیل تفسیر نہیں ہے، کنٹمپریری اسکالرز میں آتے ہیں۔ یوزلی آپ کو کنٹمپریری اسکالرز میں سب کانٹیننٹ میں بہت سے مفسرین مل جاتے ہیں۔ ان کی بریف تفسیر ہے سورۃ الرحمن کی تفسیر میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اگر آپ اس آیت پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر غور کریں، جو یہ 31 ٹائمز آئی ہے، تو شروع میں جو یہ 8 ٹائمز آئی ہے وہ آپ دیکھیں گی کہ یہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں ڈسکرائب کی ہیں اس کے بعد آئی ہے۔ فرسٹ 8 ٹائمز جو آئی ہے یہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں ڈسکرائب کی ہیں اس کے بعد آئی ہے۔ پھر 7 ٹائمز یہ آئی ہے آیت دوبارہ سورہ رحمان میں، جو ایسے جگہوں پر آئی ہیں جہاں اللہ نے روز محشر کو یا اپنی سزا کو ڈسکرائب کیا ہے۔ سو فرسٹ 8 ٹائمز آئی ہے نعمتوں کے بعد، دنیا کی نعمتوں کے بعد۔ پھر 7 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ کی آیت آئی ہے سزا کے آیات کے بعد یا جہنم یا روز محشر کے ڈسکرپشن کے بعد۔ پھر 8 ٹائمز آئی ہے لوور لیول کے جنتیوں کے لیے جو انعامات آئے ہیں ان کے لیے، اور پھر فائنلی 8 ٹائمز آئی ہے سابقون السابقون کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے۔ تو آپ کا جو ڈویژن ہے وہ ہے 8+7+8+8، یعنی پہلی مرتبہ جب 8 مرتبہ آئی تو دنیا کی نعمتوں کے درمیان میں آئی، پھر جب 3rd ٹائم آئی تو لوور جنتیوں کی نعمتوں کے درمیان میں آئی، اگین 8 ٹائمز آئی۔ پھر جو آخری 8 مرتبہ آئی تو سابقون السابقون ایلیٹ جنتیوں کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے آئی۔ تو دنیا کی نعمتیں ہوں یا جنت ہو، وہاں آپ کو اس کا ریشو مل رہا ہے 8، اور جہنم کے لیے کیا مل رہا ہے 7۔ تو جس صرف سمجھنے کی اور قرآن کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو آپ کو قرآن کے اندر یہ ربط، قرآن کے اندر یہ گہرائی، قرآن کے اندر یہ کنیکشنز کانسٹنٹلی ملتے ہیں جب آپ اس کے اوپر وقت لگاتے ہیں۔ بہقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، اللہ کی ذات پر غور و فکر نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے پہچانو۔ کتنا پرفیکٹ اللہ نے آپ کو جسم دیا، کتنے پرفیکٹ اللہ نے چلتے ہوئے آرگنز دیے، کتنی پرفیکٹ باڈی دی کہ آپ کا وزن اگر مثال کے طور پر 55 kg ہے، تو آپ کے ننھے مننے سے 2 گھٹنے آپ کا وزن آرام سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اس بات پر بھی کتنا شکر کرنا چاہیے۔ سوچیں کسی کا وزن ہو 70 kg، تب اس کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں میں تو نہیں کھڑا ہونے دوں گا، پہلے وزن کرو 40 پھر کھڑا ہونا، میرے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا۔ تو اللہ کو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر غور و فکر نہ کرو۔ جو الفاظ آئے ولا تفکروا فی اللہ، اس کو محدثین نے ایکسپلین کیا ہے، اس پر مت سوچیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، قرآن میں آتا ہے وجہ اللہ، آپ کو سورہ رحمان میں بھی مل جائے گا آگے، اللہ کا چہرہ۔ تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، یا اللہ کی صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا کہ اب آپ اور میں بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا۔ جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آسمان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے، تب ہم سب سوچنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے کیا سائز ہوگا یا کیا ڈائمینشنز ہوں گے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اس کے اوپر بالکل تفکر
غور و فکر پونڈر نہ کیا جائے. ہاں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر نعمتوں پر غور و فکر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفکروا فی آلاء اللہ، جو اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں اس پر تفکر کرو تاکہ تم اللہ کو پہچان لو. اسی آیت میں آپ کو ربکما مل رہا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں عدد کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اردو اور انگلش کے اپوزٹ عدد آپ کو 3 اینگل سے ملتا ہے. اردو میں واحد جمع ہوتا ہے، انگریزی میں سنگولر پلورل ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ایک ہوتا ہے، پھر 2 کے لیے ڈیول آتا ہے تثنیہ، اور 2+ کے لیے جمع آتا ہے. یہ کما تثنیہ ہے، ڈیول ہے. یہ کما پروناؤن ہے. جس طرح سے آپ کسی بھی زبان میں پروناؤن استعمال کرتی ہیں، جب اس کا ناؤن پہلے آ چکا ہوتا ہے تب آپ اس کا پروناؤن استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا آپ کا نام ہے ارم، میں کہوں ارم بہت اچھی خاتون ہے. اب میں نے ارم کا لفظ ایک دفعہ بول دیا، اب میں کہوں گی ارم بہت اچھی خاتون ہے، وہ بہت مسکراتی ہیں، وہ بہت پولائٹلی بات کرتی ہیں، وہ بہت جو ہیں نائس ڈیسنٹ خاتون ہے. تو یہ جو میں نے وہ بولا، میں پہلے ارم کو ڈسکس کر چکی تھی، میں نے ارم کا نام مینشن کیا تھا، اس کے بعد میں نے ایز اے پروناؤن وہ استعمال کیا ہے. یہاں پر جو ربی کما آ رہا ہے اس میں کما پروناؤن ہے، اور کما یہ بتا رہا ہے کہ 2 سپیشیز کی بات ہے، 2 ہستیوں کی بات ہے، 2 گروپس کی بات ہے. ایک انسان کا ذکر تو آ چکا، دوسرا کون ہے اس کے اوپر ابھی ہم جی بالکل جن، دوسرا جن ہے، اس کے اوپر ہم ابھی جو ہے مزید بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں جن کی بات کروں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، کیونکہ پھر میں آگے انشاءاللہ اس آیت پر اتنا وقت نہیں لگاؤں گی. تو آپ کی سمجھیں آپ نے یہ آیت کر لی آیت نمبر 13 تو آپ کی بہت بڑا چنک سورہ رحمان کا ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ رحمان واحد سورت ہے جس میں ایک آیت کو 31 ٹائمز ریپیٹ کیا گیا ہے. تو آپ کو تفاسیر میں کلاسیکل اسکالرز کی مختلف ریزنز ملتی ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 31 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے. دیکھیے قرآن فصاحت اور بلاغت میں جس وقت نازل ہوا اس وقت بھی اپنے کلائمیکس پر تھا، اور آج بھی دنیا کے لٹریچر میں جہاں پر لنگوسٹک دنیا کے لٹریچر کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں ٹاپ لسٹڈ بک لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے قرآن ہے. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے تھیسس جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو قرآن کا کچھ نہ کچھ چنک ضرور پڑھنا ہوتا ہے، تو عربی زبان وہ سیکھتے ہیں. تو قرآن اپنے ایلوکوینس میں امیزنگ ہے. نمبر 2 قرآن الفاظ کے سلیکشن میں امیزنگ ہے. نمبر 3 قرآن اسلوب میں سٹائل میں امیزنگ ہے. قرآن کا سبسٹنس ہو یا قرآن کا سٹائل ہو یا قرآن کس سے کس وقت کیسے بات کر رہا ہے یہ فیکٹر ہو، آپ کو ان سب میں بیان کی بہترین خوبی نظر آتی ہے. ہم نے جب بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا تو آپ کو یہ بتائی تھی بات کہ obviously اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم مسلمانوں کو بات کرنے کے بہت سے طریقے سکھا دیے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے اس کے بات کرنے میں اس کے بیان میں یہ کوالٹیز تینوں آ جاتی ہیں. نمبر 1 سلیکشن آف ورڈز، کہ وہ کون سے الفاظ میں بات کرے گا جس کو آپ سبسٹنس کہتے ہیں. نمبر 2 وہ انسان کس سٹائل سے جملہ کنسٹرکٹ کرے گا. ایک ہے الفاظ کا سلیکشن کرنا، ایک ہے وہ جملہ آپ نے فریز کیسے کرنا ہے، دس از اے سٹائل. اور تیسری چیز ہے آپ کے سامنے کون ہے، اس کے مطابق اس آڈینس کے مطابق آپ اپنے جملے کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو چاہے سبسٹنس ہو، سٹائل ہو یا آڈینس ہو، قرآن نے ہمیشہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آیات میں گفتگو کی ہے. اللہ نے کلام کیا ہے. آپ نے روزہ کھولا ہے ابھی 20-25 منٹ پہلے، آپ صوفے پر بیٹھی ہیں، آپ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں، بیٹی آتی ہے کہتی ہیں بیٹا مجھے 1 گلاس پانی لا دو. اب آپ کی امی آئی سامنے سے، آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، کیا امی سے پانی مانگا جا سکتا ہے؟ نہیں.
تو آپ لوگ تو اماں ہی ہیں، بھاگ بھاگ کے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، وہ تو وہیں کمرے سے آوازیں لگاتے ہیں، اماں ٹرے لا دیں، اماں چاول لا دیں، اماں بریانی لا دیں، اماں جی میرے آقا ٹرے لے کے حاضر. یہ کیا بات ہوئی؟ امی سے پانی مانگا جا سکتا ہے obviously. اگر امی کی طبیعت خراب ہے، اب یہ نہیں ہے کہ امی بخار میں بیچاری جو ہیں وہ پھونک رہی ہیں اور بستر پر لیٹی ہیں اور بچہ آواز لگا رہا ہے اماں بس کھانا تو آپ ہی بنا کے دیں گی مجھے، اس کی بات نہیں ہو رہی. بٹ اماں الحمدللہ صحت مند ہیں، ہیلدی ہیں، سامنے سے گزر رہی ہیں، آپ ان سے پانی مانگ سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از، بیٹی سے آپ نے کہا بیٹا مجھے پانی لا دو، امی سے کہیں گی امی پانی لا دو، امی سے کہیں گی پلیز اماں پانی لا دیں گی ایک گلاس. بدل گئے نا الفاظ. آپ کا سبسٹنس جو آپ کہنا چاہ رہی تھی وہ تو وہی تھا، بٹ آپ نے الفاظ کا رد و بدل کر دیا. اگر آپ نہیں کرتی، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، بعض لوگ کہتے ہیں میں تو سچی بات کرتی ہوں، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہوتی سامنے کون بیٹھے. بالکل نامناسب. آپ کو بیان کی کوالٹی اللہ نے دی ہے، آپ نے اس کو ہارنس نہیں کیا. آپ کو سچ بولنا ضرور ہے، لیکن سچ بولتے ہوئے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کس کو بات کر رہی ہیں، آپ کے سامنے سننے والا کون ہے، آپ کس کو ایڈریس کر رہی ہیں. جس ٹون میں آپ اپنے بیٹے سے بات کرتی ہیں، اس ٹون میں آپ اپنے والد اور اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. بعض اوقات ہم خواتین اپنے شوہروں سے ویسے ایسی بات کر رہی ہوتی ہیں، سننے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں بیٹے کی بات کر رہی ہیں، ڈرائیور کی بات کر رہی ہیں کہ شوہر کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ آیا تھا. میں تو کوئی حلال حرام کی بات نہیں کر رہی ہوں اس وقت. آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ویل اینڈ گڈ، بٹ ایک فرق پتہ چلنا چاہیے نا. نہیں وہ آیا تھا. آپ پوچھے کون آیا تھا؟ میں اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں. صحیح. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. چلیے یہ تو میں نے بائی دا وے کہہ دیا، اٹس اپ ٹو یو. آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ معاملہ ہے. پرسنلی میں نے اپنے اما ابا سے یہ سیکھا ہے اپنے خاندان میں کہ شوہر کو آپ کہہ کے بات کرنی چاہیے. مطلب تم کہہ کے، یہ اب ٹرینڈ شروع ہو گیا. آپ سوچیں آپ کی نانی آپ کے نانا کو کہتی ہیں تم ادھر آؤ. آپ اور میں اس کو رجسٹر نہیں کر سکتے کہ نانی نانا سے کہہ رہی ہیں تم ادھر آؤ. نہیں کر سکتے نا. تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے؟ سوچنے کی بات ہے. اٹس جسٹ دا خوبصورتی آف دا ریلیشن شپ. اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ رولز اور ریگولیشنز کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کس ویلیو سٹرکچر، کس فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ چل رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا یا ڈنڈی مارتا ہے، بار بار چھوڑ دیتا ہے. آپ کس طرح سے اس کو بار بار جملے بولتی ہیں، کتنی مرتبہ بولتی ہیں، کب محبت سے بولتی ہیں، کب ڈانٹ کر بولتی ہیں، کب نصیحت کے انداز میں بولتی ہیں. صحیح. اس کے مقابلے میں آپ کے ہسبینڈ ہیں جو اسی سینیریو پر ہیں کہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی نہیں پڑھتے. جس ٹون میں، جن الفاظ کے سلیکشن میں، جن جملوں میں آپ نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی، ایز اٹ از آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کر سکتی ہیں. سچ بتائیے گا. نہیں کر سکتے. کرنا نہیں چاہیے. کر بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ پٹ آف ہو جائیں گے. ہر انسان کا اپنا مقام ہوتا ہے اور ہمیں یہ قرآن چیز سکھاتا ہے. قرآن نے صحابہ سے بھی بات کی ہے، قرآن نے مشرکین سے بھی بات کی ہے، قرآن نے نافرمان لوگوں سے بھی بات کی ہے، قرآن نے بعض اوقات سٹل انداز میں منافقین کا ذکر بھی کیا ہے. قرآن نے اہل کتاب کو بھی ایڈریس کیا ہے. جو لوگ قرآن کی زبان کو گہرائی میں سمجھتے ہیں ان کو الفاظ کے سلیکشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت بھرے الفاظ سے جملہ کنسٹرکٹ کیا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دھمکی ہے، کہاں اللہ کی طرف سے کوئی چیلنج ہے، کس جگہ پر اللہ کا غضب جو ہے وہ الفاظ کے پیچھے جھلک رہا ہے. تو یہ وہ انداز ہیں جو آپ کو اور مجھے قرآن سے پتہ چلتے ہیں کہ کس سے بات کی جا رہی ہے. دیٹ کاؤنٹس. اس جگہ پر یہ جو آیت ریپیٹ ہوئی ہے، آخری بات، آپ اپنے ٹین ایج بچے کو نماز پڑھنے کے لیے زندگی میں ایک دفعہ کہہ دیں، کافی ہے؟ نہیں. دن میں کتنی مرتبہ کہنا ہوتا ہے؟ 5 تو نمازیں ہوتی ہیں. سو ہر نماز کے لیے کم سے کم 5 دفعہ تو کہنا ہوتا ہوگا نا. بار بار کہنا ہوتا ہے. یہاں پر یہ آیت جس طرح سے اس کو لایا گیا ہے، آپ کو میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ سورۃ الرحمن مکی سورت ہے.
اب یہاں بات یہ آئی گئی ہے تو میں آپ کو مینشن کر دوں، بعض آپ کو تفاسیر کے اندر سورۃ الرحمن مدنی ملے گی، لیکن یہ کسی صورت ایسی اور بھی صورتیں ہیں جس کے اوپر اختلاف ہے کہ وہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کن تفاسیر کو فالو کر رہے ہیں اور انہوں نے ماسز کے اندر اس صورت کو کس طرح سے لیا ہے، مگر پھر بھی میں نے کوشش ہمیشہ کی ہے کہ جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو آڈینس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ سورۃ الرحمن ان چند صورتوں میں سے صورت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، بعض کہتے ہیں یہ مکی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل اور مفسر قرآن قتادہ، ان کے مطابق یہ مدنی صورت ہے، لیکن آپ کو کئی اوتھینٹک نیریشنز ملتی ہیں۔ اب ان کے مطابق یہ مدنی کس طرح سے ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ کچھ چنک اس کا مکی کا ہے اور میجر چنک اس کا مدنی ہے، واللہ عالم۔ دوسرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ ایک آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی جو لیلۃ الجن کے بارے میں تھی، بہت سے مفسرین نے اس کو سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ مسند امام احمد میں اسما بنت ابی بکر سے جو نیریشن آتی ہے اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے مکی دور میں حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا، اور آپ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترمذی مستدرک حاکم میں جابر بن عبداللہ سے آپ کو یہ تمام روایات جو ہیں ملتی ہیں۔ سو اسٹرانگ اوپینین زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ اگر کہیں آپ کو مدنی صورت لکھا ہوا مل جائے تو کوئی اس پر جو ہے وہ ہائپر وینٹیلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مدنی کیسے ہو گئی، یہ تو مکی تھی، یہ تو مس پرنٹ ہے، یا یہ مس پرنٹ ہے یا ہمیں غلط بتایا ہے۔ نہ وہ مس پرنٹ ہے نہ آپ کو غلط بتایا ہے۔ دین کی وسعت بہت اہم ہے سمجھنا، اس لیے میں نے Q&A میں بتایا تھا کہ اس وقت لوگوں سے بات کریں جب آپ کے پاس علم اتنا ہو کہ آپ گرفت رکھتے ہوں اس ٹاپک کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر۔ تو جب یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بالکل جیسے کسی نوجوان کو ایک نیکی کی طرف لانے کے لیے اس کو بار بار موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے بعض دفعہ انسان سٹبن ہوتا ہے جن کے اوپر ایک اچھی بات، 2 اچھی باتیں، 10 اچھی باتیں اثر نہیں کر رہی ہوتی، تو ان کو جگانے کے لیے بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں آڈینس مکی دور کے حوالے سے قریش مکہ تھے، اور قریش مکہ بڑی بڑی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے، قریش مکہ بڑی بڑی نعمتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ اللہ نے قریش کو، عرب کو سلیکٹ کیا تھا قرآن نازل کرنے کے لیے۔ قرآن آیا تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کے اولین مخاطب عرب ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہی کے درمیان میں تھے۔ تو یہ قریش قرآن کی نعمت کو جھٹلا رہے تھے۔ یہ قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی پرسنالٹی کو جھٹلا رہے تھے۔ یہ قریش جو تھے ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ اسلام کا پودا مکہ میں لگایا گیا تھا، اور یہ اس نعمت کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ قریش حرم کی اتنی بڑی نعمت کو جھٹلا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے دنیا میں جو واحد مقام سلیکٹ کیا تھا وہ اسی مکہ معظمہ کی زمین پر تھا۔ قریش اس نعمت کو جھٹلا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کی وجہ سے ان کو پورے عرب میں پرامن رکھا ہوا تھا۔ پورے عرب میں جنگیں ہوتی تھیں، حرم کی حدود میں جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ پورے عرب میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، قریش کے قافلے سیریا تک جاتے تھے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قریش کے قافلے پر حملہ کرے، اس لیے کہ قریش حرم کعبہ کے کسٹوڈینز تھے۔ تو یہ ساری اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو ان لوگوں کے پاس تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا اور ان لوگوں نے اپنی سٹبننس میں ان تمام نعمتوں کو جھٹلایا، شکر سے دور ہو گئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جگانے کے لیے اس آیت سے ہیمرنگ کی ہے۔ دس از اے لٹرل ہیمرنگ،
اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد بار بار یہ بات مینشن کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ اپنے بندوں کے ذریعے ہم تک یہ پہنچائی کہ اس آیت کو ریپیٹ کرنے کا مقصد انسان کے دل سے وہ سخت کرسٹ توڑنا ہے جو ناشکری کی وجہ سے، جو غفلت کی وجہ سے، جو جاہلیت کی وجہ سے اس کے دل کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیں ربی کما پر۔ ربی کما میں کما از اے پروناؤن، پروناؤن تسنیہ کا ہے، ڈیول کا ہے۔ انسان تو پہلے مینشن کر دیے گئے، لیکن دوسری اسپیشی کون سی ہے اس کو ابھی تک سورت میں مینشن نہیں کیا گیا۔ مفسرین کے مطابق اس سورت کے اولین مخاطب دو ہیں۔ شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 قریش کے لوگ ہیں جو نعمتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے گا تو نمبر 1 میں اسپیسیفکلی قریش آئیں گے، اور اگر ان جنرل دیکھا جائے گا تو نمبر 1 میں تمام انسان آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے اولین مخاطب میں پہلے وہ لوگ تھے جو قریش کے لوگ تھے اور نعمتوں کو جھٹلا رہے تھے، اور دوسرے مخاطب وہ تھے جو کہ ان قریش کے ہڈن فالوورز تھے، یا آپ کہہ لیجئے ان کے انویزیبل ہیلپرز تھے، شیاطین، جو ان کو وسپر کرتے تھے، جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتے تھے، جو ان کو اسلام کی تعلیمات کو دل میں اترنے سے بیریئر بنا دیتے تھے۔ اور مفسرین اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے، خاص طور پہ کلاسیکل اسکالرس کی، تو آپ کو اس کے اوپر کئی ڈسکشنز ملیں گے کہ یہ کما کیا ہے۔ اسٹرانگ اوپینین ڈیفینیٹلی، اور جو آیت کے جو ریفرنسز ہیں سورہ رحمان کے جس طرف جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کما میں ایک اسپیشی انسان ہے، دوسری اسپیشی جن ہے۔ لیکن بعض تفاسیر میں مینشن کیا گیا ہے، اور جن کیوں ہیں، ایک تو ریفرنس آپ کو بتا دیا، ایک تو آپ جو آیت نمبر 14 آئے گی اس میں دیکھیں گی کہ آگے جنات کا ذکر آئے گا، اور دوسرا جو شان نزول میں واقعہ ہے احادیث کا لیلۃ الجن سے، اس میں زیادہ تر اسٹرانگ اوپینین امنگ دا اسکالرز یہی رہا ہے کہ کما میں انسان اور جن مراد ہیں۔ پھر بھی آپ کو بتانے کے لیے جسٹ فار دا ریفرنس، بعض اسکالرز نے کہا کہ کما کے اندر مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مرد اور عورتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ کما میں مسلم اور نان مسلمز بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا اوپینین بعض اسکالرز کا یہ ہے کہ عربی زبان میں ڈیویلٹی کو مینشن کیا جاتا ہے جسٹ فار دا ایمفیسس، تسنیہ کو لایا جاتا ہے، اینڈ اٹس اے اصول ان عربی زبان۔ ضروری نہیں ہوتا جب بھی آپ ڈیول دیکھیں، تسنیہ دیکھیں تو وہاں دو لوگ مراد ہوں۔ بعض مقامات ایسے جیسے قرآن میں سورۃ قاف میں آتا ہے، سورۃ قاف کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے وَأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، ہر حق کے دشمن کو جہنم میں ڈال دو۔ القیہ وہاں پر ڈیول آیا ہے، لیکن اس سے مراد دو نہیں ہے، وہ صرف ایمفسس کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیول آتا ہے عربک لینگویج میں، ایک ریزن کیا بتائی اسکالرز نے، صرف ایمفسس کے لیے۔ تو ٹوٹل 4 رائے آپ کو مختلف تفاسیر سے ملتی ہیں۔ دس از دا سنوپسس۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کما سے مراد مرد اور عورت ہیں، بعض اسکالرز کہتے ہیں کما سے مراد مسلمز اور نان مسلمز ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تیسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ ڈیویلٹی جو ہے صرف ایمفیٹک وے میں آئی ہے، تاکید کے لیے آئی ہے، اس کا مطلب یہاں تسنیہ نہیں ہے۔ اور اسٹرانگسٹ اوپینین امنگ دا اسکالرز، امنگ دا مفسرون یہ ہے کہ کما نمبر 4 انسان اور جن ان دو کے لیے آیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے پاس آ گیا کہ یہ جنوں اور انسانوں کی بات ہے۔ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیا گیا، اور کیا فرشتے جنوں سے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ فرشتے اس سے بھی پرانی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا، جنوں سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اور یہ جن جو ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو جب زمین کا خلیفہ بنایا گیا، اس سے پہلے جن اس زمین کے اوپر ہیبیٹنٹ تھے، یہ جن یہاں رہتے تھے، جن اس زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گئے تھے۔